بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آج کے اس اہم ولاگ میں آپ سنیں گے کپتان نے آگ لگا دی۔ کپتان نے اپنے 4 جملوں سے امپورٹڈ حکومت اور اس کے لانے والوں کو حواس باختہ کر دیا۔ اس کے علاوہ نون لیگ میڈیا سیل اور نون لیگ کے ڈیپ پاکس جو صحافی ہیں ان کے کپتان پر وار، اور اس کے علاوہ حکومت کی کپتان کو بڑی آفر اور کپتان کا صاف انکار۔ معزز سامعین، یہ ولاگ بہت اہم ہے، شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو سنیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو کپتان نے فیصل آباد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے 4 اہم باتیں کی، جس میں ایک ایسی بات تھی جس نے امپورٹڈ حکومت اور اس کے لانے والوں کو حواس باختہ کر دیا، ان کے کان کھڑے کر دیے، ایک آگ سی لگا دی۔ وہ جملہ کون سا تھا؟ عمران خان نے کہا کہ 29 نومبر کو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں اور سب اچھا ہوگا، اور نئے آرمی چیف کی تقرری ہو رہی ہے، اور 4 جملے بولے جو نشانے پر لگے اور کچھ ہلکے حواس باختہ ہو گئے کہ وہ کون سے ذرا ہیں جہاں سے کپتان کو بند کمروں کی باتیں پہنچتی ہے۔ سوال تو بہت اہم ہے۔ امپورٹڈ اور رجیم چینج کے مہروں کی نیندیں تو حرام ہونی ہی تھی۔ کپتان کی اس اہم معلومات سے اس بات پر میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں کافی لے دے ہو رہی ہے، بہت سی قیاس آرائیاں جنم دے رہی ہیں اور ان کو جان بوجھ کر جنم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈیپ پاکس جن کی تنخواہ پر کام کرتے ہیں اپنے کام پر پوری تندہی اور جانفشانی سے ڈٹ جاتے ہیں۔ انہیں جب بھی کوئی نیا ٹارگٹ دیا جاتا ہے اپنی توپوں کا رخ بہت سی اہم شخصیات کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یاد رہے، آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان کا بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ادارہ پاکستان کی قومی سلامتی کا ضامن ادارہ ہے۔ اپنوں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی نظر بھی پاکستان کی اس اہم ڈیولپمنٹ پر ہوتی ہے۔ یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں، یہ ہمارا پروفیشنل ادارہ ہے۔ اس کے چیف کی تعیناتی، ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی بھی پروفیشنل انداز میں ہوتی ہے، لیکن ہماری قومی سیاست کے اسٹوجز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس اہم ادارے کی تعیناتی کو اپنی گندی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ پھر یہ گلہ کرتے ہیں کہ یہ ہماری چلتی پھرتی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا، کیونکہ جب یہ لوگ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو مجبوراً جو ہے نا ان کے ساتھ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی فاسٹ گورنمنٹیں پھر گھر بھیج دی جاتی ہیں جو ملکی سلامتی کے معاملے میں خطرناک ثابت ہوں اور ملکی سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہوں۔ یہ تاریخ ہے۔ دوسری طرف زرداری کی یہ کوشش ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کا آئے۔ اس پر زرداری نے نواز شریف کو پیغام بھیجا ہے کہ ہمارا اتحاد اب اور آئندہ اس صورت برقرار رہ سکتا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی کا ہو، کیونکہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی
راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کے اہم حلقوں نے عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا ہے کہ آؤ مل کر طاقتوروں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، جرنیلوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ عمران خان صاحب نے اس پر صاف جواب دیا کہ میں ایسی کسی سازش کا آپ کے ساتھ مل کر حصہ نہیں بن سکتا جس سے ملکی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچے۔ اختلاف ہے مگر وہ اصولی اختلاف ہے جس کی تصحیح ممکن ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم میں شامل پی پی، اے این پی اور دیگر جماعتیں جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ہمیشہ اداروں کو، ان کے سربراہوں کو نام لے کر دبانے کی گھٹیا اور ناکام کوشش کی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا شفافیت پر بات ہو سکتی ہے، ریفارمز پر بات ہو سکتی ہے، الیکٹورل سسٹم پر بات ہو سکتی ہے، اچھی ورکنگ ریلیشن شپ پر بات ہو سکتی ہے، الیکشن کی شفافیت پر بات ہو سکتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو یہ پیغام غیر سیاسی قوتوں کی طرف سے بھیجے گئے۔ پورے سسٹم کو جس چیز کی ضرورت ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پر بات ہو سکتی ہے۔ حکمران اتحاد نواز شریف اور زرداری کی طرف سے اس بڑی خبر، اس بڑی پیشکش کہ آؤ فوج کے خلاف مل کر کھیلتے ہیں، اکٹھے فیصلے کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اس کا دو ٹوک جواب دیا اور اس پر ایبسولوٹلی نوٹ کہا کہ میں اپنے ملکی سلامتی کے ضامن ادارے کے خلاف کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہ کبھی بنا ہوں اور نہ کبھی بنوں گا۔ سب جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے، پاکستان کی عوام کا اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ عمران خان کبھی بھی ملکی اداروں کے خلاف نہیں گیا۔ اس کا ایک واضح اختلاف ہے اسٹیبلشمنٹ پر، یہ بھی سب جانتے ہیں، اور یہ کھلا اختلاف ہے کہ اگر وہ چاہتے تو رجیم چینج سازش کو روک سکتے تھے جو اب تک ملک کو تباہی کے دہانے پر لا چکی ہیں۔ یہ امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے ملک کو ہر طرف سے انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ملک کی معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ملک کی اکانومی کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، غریب کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو عمران خان یقیناً اس پر برہم ہے کہ جس معیشت کے لیے میں نے 3 سال دن رات کوششیں کر کے جو ہے معاشی اعداد و شمار کو بہتر کیا، ملکی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی، 6% گروتھ تھی جو کہ اب 1% بھی نہیں رہی، تو یقیناً یہ ملک کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ جنہوں نے ہمیشہ ککس بیکس لے کر منی لانڈرنگ سے اربوں خربوں باہر بھیجے، انہیں آنے سے یہ روک سکتے تھے، جو ایک عالمی سازش کے تحت ملک پر مسلط ہوئے۔ یہاں ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ شہباز گل کی گرفتاری کپتان اداروں کو خلاف بولے، یعنی کہ شہباز گل کی گرفتاری کی ایک بڑی وجہ اور اس پر تشدد کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شہباز گل کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس پر جو بے ایمانہ تشدد کیا گیا، ظالمانہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد حلیم عادل شیخ صاحب جو ابھی بھی جو ہے نا ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کی گرفتاریوں کی وجہ کیا تھی کہ عمران خان اداروں کے خلاف کھل کر بولے، عمران خان اداروں کے خلاف بات کرے، عمران خان فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف بات کرے، تو اس میں انہیں ناکامی ہوئی، اور اس میں انہیں شدید ترین ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دوسرا پتہ پھینکا، عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھیجا کہ آؤ ہم مل کر جو ہے نا ان کے خلاف کھیلتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری سیاست کا ٹائٹینک
تو ڈوب چکا ہے، اب ہم عمران خان کو بھی اس کھیل سے باہر کریں تاکہ ملک میں ایک انتشار اور ایک انارکی پیدا ہو اور ادارے اوورٹیک کر لیں۔ لہذا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے کی مصداق جو ہے نا، ہم کھیل سے باہر ہو چکے ہیں، عمران خان کو بھی کھیل سے باہر کریں۔ لیکن وہ بچہ نہیں ہے، وہ سیاست میں ان کا باپ ہے، یہ مائنڈ گیم چل رہی ہے۔ اور میرے خیال میں نے پاکستان کی تاریخ میں اتنی جو ہے نا سخت ترین مائنڈ گیم نہیں دیکھی سیاست میں جتنی اس وقت چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد پاکستان اور پاکستان کی عوام کی بہتری ہے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔